بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نکاح کے مسائل کے حوالے سے ہماری سیریز چل رہی تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا پسند کی شادی کے حوالے سے کہ پسند کی شادی کا شریعت میں حکم کیا ہے۔ تو شریعت کے اندر پسند کی شادی کا جو حکم ہے وہ جو ہے نا، پسند کی شادی اسلام میں مستحب ہے، بہتر ہے، پسند کی شادی جائز ہے۔ اب مثال کے طور پہ لڑکا اور لڑکی راضی نہیں ہیں، لڑکا اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر زبردستی ان کا نکاح کر دیا جائے۔ شادی تو پسند کی ہے، لیکن لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ کہیں اور نہیں کرنا چاہتے۔ مثال کے طور پہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکی کو لے لیں آپ، تو اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ان کا نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس کے نکاح کا حکم کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس حوالے سے یہی ہے کہ شریعت کے اندر پہلے تو مرد کے ساتھ زبردستی نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، پھر عورت کے ساتھ زبردستی نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ پہلا مسئلہ مرد کے حوالے سے دیکھیں، مرد کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے خود مرد کو اجازت دی ہوئی ہے۔ کوئی بھی مرد ہے، عاقل بالغ جوان لڑکا ہے، 15 سال کا ہے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے والدین شرعی طور پہ نہیں روک سکتے، اخلاقی طور پہ بالکل روک سکتے ہیں، شرعی طور پہ نہیں روک سکتے۔ شریعت کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ان کی رکاوٹ کی کوئی جو ہے نا حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مکمل اختیار دیا ہوا ہے۔ اس کی رضامندی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے۔ مرد کی رضامندی کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھرپور اختیار دیا ہوا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو عورت تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو، 2 پسند ہوں، 3 پسند ہوں، 4 پسند ہو، نکاح کرو۔ لیکن عورت کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ عورت کی رضامندی نکاح میں ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص مثال کے طور پہ اپنی بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اس کا نکاح اپنی مرضی کی جگہ پہ کروا دیتا ہے، تو کیا یہ نکاح ہوگا یا نکاح باطل ہوگا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، خنسا بنت خزام انصاریہ ایک صحابی عورت تھیں جن کے والد نے ان کا نکاح زبردستی جس جگہ پہ وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی جگہ پہ ان کے والد نے نکاح کروا دیا۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لے کے آئی اور اپنا واقعہ بیان کیا، تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نکاح کو فسخ کر دیا، نکاح ختم ہے۔ جب یہ نہیں رہنا چاہتی، یہ نہیں نکاح کرنا چاہتی تھی، اس کی رضامندی نہیں تھی، تو اس کا مطلب نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ہو گیا ہے تو بھی وہ نکاح کوئی بھی قاضی، کوئی عالم اور مفتی اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، نکاح کا جو عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی ایک بات شامل ہے کہ جو نکاح خوان اور قاضی ہے اس کے لیے تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکے سے بھی رضامندی پوچھے، لڑکی سے بھی رضامندی پوچھے۔ بالخصوص لڑکی کی رضامندی کا خصوصی طور پہ جو ہے نا احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ واقعی طور پہ اس نکاح کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ نکاح خوان لڑکی، ظاہر جو والدین انہوں نے سمجھایا ہوتا ہے کہ بیٹا بس تم نے قبول ہے کہنا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو آج کل کوئی علم نہیں ہے دین کا، نالج ذرہ برابر دین کا علم اور نالج نہیں ہے۔ ان کو بس اتنا پتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے گا پوچھنے کے لیے تو ہم نے قبول ہے کہنا ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں پتا قبول ہے کیا ہوتا ہے، وہ کیوں پوچھ رہا ہے، نہیں، بس ہمیں اتنا ہے کہ ہم نے قبول ہے کہنا ہے۔ اب لڑکی نکاح کے پر راضی نہیں بھی ہوتی تو قاضی کی کوشش ہوتی ہے بھی راضی ہو جائے۔ کیوں؟ اس کی ظاہر ہے جو اس کے والدین جنہوں نے اس کو نکاح کے لیے بلایا ہوا ہے فیس دینی ہے، تو ظاہر ہے فیس ضائع ہوتی ہے قاضی صاحب کی، وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ حالانکہ قاضی کا یہ تقاضا ہے، اس کا فرض ہے، فرض یہی ہے کہ وہ بتائے، اس لڑکی کو بتائے اور گواہوں کی موجودگی کے اندر اس سے ایجاب و قبول کروائے، اس کو سمجھائے کہ بیٹا قبول کا کیا مطلب ہے، یعنی کہا تمہیں قبول ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم پوری زندگی جو ہے نا اس کے نکاح میں جاری ہو، اس کی فرمانبرداری کرو گی، ٹھیک ہے، اس کے حکم کے تحت چلو گی۔
لیکن اگر تمہارا دل اس نکاح کے اوپر راضی نہیں ہے، تم یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی، صاف طور پہ تم جو ہے نا قبول ہے کا انکار کر سکتی ہو کہ مجھے نہیں قبول، بتا سکتی ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو خلاصہ یہی ہے کہ زبردستی جو نکاح ہے لڑکا اور لڑکی کا، وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اگر نکاح کر دیا جائے زبردستی، اب وہ کیا کریں، ان کا اس نکاح کا حکم کیا ہے؟ وہ نکاح فسخ ہے، یعنی لڑکا راضی نہیں ہے، لڑکی راضی نہیں ہے، وہ اس نکاح کو وہاں پہ ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی طلاق والی تو نوبت ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے پسند نہیں تھی، مجھے قبول نہیں تھی تو میں نے طلاق دے دی، طلاق والی نوبت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا، یہ شریعت کا اصول ہے۔